بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ قصہ ہاروت و ماروت کا پس منظر۔ یہ اس سلسلہ واقعات کی ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں یہودیوں نے اپنی آسمانی کتاب پر تو عمل نہیں کیا، البتہ شیطانوں کے بتائے ہوئے جادو اور سحر کو اختیار کر لیا۔ ان میں بعض بیوقوف یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی سحر کی بدولت قائم ہے، حالانکہ سحر کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں اور وہ سحر کو کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ قرآن نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ضرور کفر کی باتیں کرتے رہے، خود بھی سحر کرتے اور لوگوں کو بھی سحر سکھاتے رہے اور اس سحر کی بھی اتباع کرتے رہے جو ان دو فرشتوں پر ایک مسلط خداوندی کے تحت نازل کیا گیا تھا، جن کے نام ہاروت و ماروت ہیں، جو بابل شہر میں رہتے تھے۔ وہ سحر بتانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہمارا وجود ایک امتحان خداوندی ہے کہ اس سحر کے جال میں کون پھنستا ہے اور کون اس سے کنارہ کش رہتا ہے، اس لیے تم سحر سیکھ کر کافر نہ ہو جانا۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود کچھ لوگ سحر سیکھتے تھے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ قرآن نے مزید بتایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بڑی طاقت ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ سب حکم خداوندی سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ کسی کو ضر نہیں پہنچا سکتے، البتہ ان لوگوں نے سحر سیکھ کر خود اپنا نقصان کیا، ایمان سے بے بہرہ ہو گئے۔ یہ سحر کسی درجہ میں ان کے لیے نفع بخش نہیں، اس کے بدلے وہ اچھے عمل کرتے، ایمان اور تقوی کی زندگی گزارتے تو ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا۔ قصہ ہاروت و ماروت میں خلاف عقیدہ واقعات کی آمیزش۔ یہ واقعہ قرآن میں بس اتنی ہی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کہیں بھی اس واقعہ کی کسی اور پہلو پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی۔ لیکن جب ہم تفاسیر کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی کہانی سننے کو ملتی ہے جس کی کوئی جھلک قرآن یا احادیث صحیحہ میں کہیں نہیں ملتی۔ ہاروت ماروت دونوں فرشتوں کے نام سے فرضی قصے گھڑے گئے اور ایسے بے بنیاد واقعات کو ان کی معصوم ذات سے منسوب کر دیا گیا جس کی نقل عقل اور اسلامی عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ سیوطی اور علامہ ابن جریر طبری کی اسرائیلی روایات کا خلاصہ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الرد المنثور میں اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامع القرآن فی تفسیر القرآن، جامع البیان فی تفسیر القرآن میں جو روایتیں نقل کی ہیں، ان تمام روایتوں کی روشنی میں جو کہانی ہمارے سامنے آتی ہے وہ مختصر طور پر یہ ہے۔ فرشتوں کی دربار خداوندی میں درخواست۔ جب سطح زمین پر بسنے والے انسانوں میں برائیاں عام ہو گئیں اور لوگوں نے شرک کفر میں مبتلا ہو کر اللہ کو فراموش کر دیا تو فرشتوں نے دربار خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، تو نے یہ دنیا اس لیے بنائی تھی کہ لوگ تیری عبادت کریں، لیکن انسانی آبادی میں بیشتر لوگوں نے کفر اختیار کیا، زمین پر خون ناحق بہایا جانے لگا، حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی گئی، مال حرام کھانے میں ان کو کوئی یار نہیں، چوریاں وہ کرتے ہیں، زنا میں وہ مبتلا ہیں،
وہ کون سی برائی ہے جس میں انسانی آبادی مبتلا نہیں؟ یہ شکایت کر کے فرشتے زمین والوں کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280۔ بیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86، 87 اور 88۔ فرشتوں کی درخواست کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب۔ فرشتوں کے اس بیان اور اظہار واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، دنیا کے بسنے والوں نے اپنی آنکھوں سے جلال خداوندی کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے ان میں خوف، دہشت اور خشیت الہی کی کمی ہے، اس وجہ سے وہ کبھی کبھی بہک جاتے ہیں۔ اگر تم بھی ان کی جگہ ہوتے تو وہی سب کچھ کرتے جو آج انسان کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، سبحان اللہ و بحمدہ، ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنے میں سے 2 فرشتوں کو منتخب کر لو جو دنیا میں جا کر عملی طور پر اس کا تجربہ کر لیں۔ ان دونوں کو میرا حکم، میرے امر کی پابندی کرنی ہوگی۔ ہاروت اور ماروت کا انتخاب۔ فرشتوں نے اپنے میں سے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا کہ یہ دنیا میں بھیجے جائیں۔ یہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں زمین پر اتار دیے گئے۔ ان میں انسانی غصہ، خوف، شہوت وغیرہ کے جذبات کی تخلیق کر دی گئی اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ زمین پر جا کر اللہ کی عبادت کریں، کفر و شرک نہ کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، حرام باتوں سے پرہیز کریں، چوری، زنا، شراب سے دور رہیں۔ جس طرح انسانوں کو امر و نہی کا پابند کر دیا گیا ہے، ان دونوں فرشتوں کو بھی انہی باتوں کا پابند کر دیا گیا۔ وہ بہت دنوں تک اس دنیا میں رہے، لوگوں کے معاملات کو حق انصاف کے ساتھ سلجھاتے رہے، حق بات کی تبلیغ کرتے تھے، ممنوعات سے بچے رہتے تھے۔ ہاروت اور ماروت کا زہرہ نامی عورت کی طرف میلان۔ اس زمانہ میں ایک حسین و جمیل عورت تھی جس کے حسن و جمال کی بڑی شہرت تھی۔ ان دونوں فرشتوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کو حاصل کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ اس سے ملے اور اس کو راضی کرنا چاہا، لیکن اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ میں صرف ایک شرط پر تم سے ملنے کو تیار ہو سکتی ہوں کہ تم دونوں میرا دین قبول کر لو اور میرے ہم مذہب ہو جاؤ۔ دونوں فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کون سا دین ہے؟ تو اس نے ایک مورتی نکالی اور کہا کہ اس کی عبادت کرو، یہی میرا دین ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم اس کی بالکل عبادت نہیں کر سکتے۔ تب اس عورت نے کہا کہ تو پھر مجھے پانے کی امید بھی چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ دونوں فرشتے کچھ دنوں تک تو صبر کرتے رہے، لیکن سینوں میں آتش عشق بھڑکتی رہی۔ اس کی لو تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ بے چین ہو کر پھر دونوں اس عورت کے پاس آئے اور اس کی خوشامدیں کی، ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی کہ جب تک تم لوگ میرا دین قبول نہیں کرتے اس وقت تک تم لوگوں کو میرے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن دونوں فرشتوں نے پھر بھی بت کی پرستش سے انکار کیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ دونوں اپنی ضد پر قائم ہیں تو اس نے کچھ رخ بدلا اور کہا کہ تم لوگ 3 باتوں میں سے ایک بات قبول کر لو تو میں تمہاری ہو سکتی ہوں، یا تو اس بت کی پوجا کرو یا میں جس شخص کو بتاؤں اس کو قتل کر دو۔ اگر یہ دونوں کام تم سے نہیں ہو سکتے تو تم دونوں شراب پی لو۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کو منظور کر لو تو تم کو میرے اوپر اختیار حاصل ہو جائے گا۔ دونوں فرشتوں نے کہا کہ پہلی دونوں باتیں تو ہم قبول نہیں کر سکتے، صرف تیسری شرط آسان ہے۔
اور ہم شراب پینے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتوں کا ارتکاب زنا، قتل اور شراب نوشی۔ اس عورت نے شراب کی صراحی رکھی اور جام پر جام بھر کر دینے لگی اور وہ دونوں پینے لگے، اور جب نشہ نے اپنا رنگ جمایا تو دونوں نے اس سے باری باری زنا کیا۔ تینوں اسی حالت میں تھے کہ ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا اور ان تینوں کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ دونوں فرشتوں نے سمجھ لیا کہ اب راز فاش ہو جائے گا، یہ تو بہت برا ہوا۔ دونوں نے مل کر اس شخص کو قتل کر دیا، اور جب نشہ اترا تو اپنے گناہوں کا احساس ہوا تو اس پاپی دنیا میں مزید قیام کرنے سے گھبرائے اور چاہا کہ آسمان کی طرف چلے جائیں، مگر اب اوپر جانے کی طاقت ان سے مسلوب ہو چکی تھی، اس لیے وہ آسمان پر نہ چڑھ سکے۔ آسمانی فرشتوں کو اوپر سے دعوت نظارہ۔ اوپر آسمان میں قدرت خداوندی نے آسمان میں ایک کھڑکی کھول دی اور فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس کھڑکی سے اپنے ساتھیوں کا حال دیکھو۔ تمام فرشتوں نے کھڑکی سے جھانک کر ہاروت ماروت کو دیکھا کہ وہ کس طرح گناہوں میں ملوث ہو کر زمین پر رہ گئے، اور انہوں نے اپنی وہ بات یاد کی جو انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ دنیا میں ہوتے تو صرف تیری عبادت کرتے، انسانوں کی طرح ہم ہرگز گناہ نہ کرتے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یقین کر لیا کہ یہی بات صحیح ہے کہ انسانی آبادی حالت غیب میں ہے، اس لیے اس سے گناہوں کا صدور بعید ہونے کا امکان ہے اور اکثر گناہ ہو جاتے ہیں۔ زورا عورت کا آسمان کی طرف چڑھنا اور سیارہ بننا۔ ہاروت اور ماروت نے نشہ کی ترنگ میں آ کر وہ دعا جسے پڑھ کر آسمانوں میں جایا کرتے تھے اس عورت کو بتا دیا، مگر خود بھول گئے، اور اس عورت نے یاد رکھا، اس لیے وہ آسمان پر چلی گئی اور وہ زمین پر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی صورت بدل کر ستارہ بنا دیا۔ یہ وہی ستارہ ہے جس کو زورا کہا جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کی سزا۔ ہاروت ماروت سے پوچھا گیا کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا تم دنیا میں بھگتنا چاہتے ہو یا آخرت میں؟ ان دونوں سزاؤں میں سے منتخب کر لو، وہی سزا تم کو دی جائے گی۔ دونوں نے دل میں سوچا کہ سزائے آخرت کے ختم ہونے کی کوئی مدت نہیں، البتہ دنیا کی سزا اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ جب دنیا ختم ہوگی اور قیامت آ جائے گی تو ہماری سزا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں نے کہا الہ العالمین ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دے۔ اس لیے ان کو دنیا میں یہ سزا دی گئی کہ بابل کے ایک کنویں میں سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اسی طرح وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ قصہ ہاروت اور ماروت سے متعلق علامہ نصفی کی رائے۔ علامہ نصفی نے اپنی تفسیر میں بلا تنقید و تبصرہ لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہاروت ماروت دن کو زمین میں حکم خداوندی کے مطابق کام کرتے تھے اور شام کو آسمان کی طرف چلے جاتے تھے۔ یہ زہرہ پر عاشق ہو گئے، اس نے ان کو شراب پلائی، پھر دونوں نے اس سے زنا کیا۔ اسی حالت میں ایک شخص نے دیکھ لیا، دونوں نے اس کو قتل کر دیا، پھر دونوں نے عذاب آخرت کی بجائے عذاب دنیا کو پسند کیا۔ وہ بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ قصہ ہاروت و ماروت سے متعلق صاحب جلالین کی رائے۔ صاحب جلالین نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں فرشتے نہیں تھے بلکہ بابل شہر کے دو جادوگر تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جلالین کے محشی علامہ ساوی نے اس موقع پر وہی کہانی دہرائی ہے جس میں زہرہ کی کافرانہ چال نے ان فرشتوں کو مبتلا عذاب کیا، اور دلیل میں حافظ ابن حجر کی اس رائے کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے فتح الباری میں لکھی ہے کہ کثرت طریق اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ کی کچھ نہ کچھ اصل ضرور ہے۔
تفسیر ارد المنصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 اور 210، تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308، تفسیر مدارک التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116، تفسیر جلالین حاشیہ ساوی علل جلالین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95۔ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔